السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کے لیکچر میں ہم ویک 9 کا سلیبس پڑھیں گے، جس میں اردو کا دیکھیں سبق میجر طفیل محمد شہید کی پڑھائی کریں اور صفحہ نمبر 33 اور 34 پر دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں۔ یہ لیسن آپ کی ٹیکسٹ بک کے پیج نمبر 31 اور 32 پر دیا ہوا ہے۔ آپ نے اس کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور اس کی مشق میں جتنے بھی سوال دیے ہوئے ہیں ان کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے زبانی۔ میں آپ کو اس کے کچھ مین پوائنٹس بتا دیتی ہوں۔ جیسا کہ اس کے عنوان سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کہانی میجر طفیل محمد کے متعلق ہے۔ میجر طفیل محمد 1914 میں مشرقی پنجاب کے علاقے ہوشیارپور میں پیدا ہوئے۔ 1943 میں فوج سے وابستہ ہوئے۔ وہ مضبوط اعصاب اور پختہ ارادوں کے مالک انسان تھے۔ 1958 میں بھارت نے رات کے اندھیرے میں سابقہ مشرقی پاکستان کے ایک گاؤں لکشمی پور پر قبضہ کر لیا۔ پاک فوج نے دشمن کے قبضے سے اپنا علاقہ آزاد کروانے کے لیے میجر طفیل محمد کا انتخاب کیا۔ انہوں نے ایک بہترین حکمت عملی کی مدد سے اس معرکے کو سر انجام دیا۔ میجر طفیل محمد نے دشمن کے ہزاروں فوجیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے 75 بہترین جوانوں کا انتخاب کیا اور ان کو 3 دستوں میں تقسیم کر دیا۔ انہوں نے اپنے ماتحت محمد اعظم کو اپنا نائب مقرر کیا اور 2 دستے ان کی نگرانی میں دیے، جنہوں نے 2 اطراف سے حملہ کرنا تھا۔ تیسرا دستہ میجر طفیل محمد کی قیادت میں تھا، جس نے لمبا چکر کاٹ کر ٹیلے کے پیچھے سے حملہ کرنا تھا۔ دشمن کو جب اندازہ ہوا کہ حملہ ہونے والا ہے تو اس نے اندھادھند مشین گنوں سے گولیوں کی بوچھار کر دی۔ پاک فوج کے سپاہیوں نے ان کا بھرپور مقابلہ کیا، جس میں میجر طفیل محمد سب سے آگے تھے۔ اس دوران ان کو 3 گولیاں ان کے پیٹ میں لگیں۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ ہرگز محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ شدید زخمی ہیں۔ انہوں نے دشمن کا بھرپور مقابلہ کیا اور اپنا علاقہ جو ہے وہ ان سے آزاد کروا لیا۔ بھارتی فوج پسپا ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس کے بعد وہ زخموں سے چور ہونے کے باوجود اٹھے اور اپنے زخمی جوانوں کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ زخموں سے بہت سا خون بہہ چکا تھا، مگر اس مجاہد کا حوصلہ بھی ابھی جوان تھا۔ پاک فوج کے اعلیٰ افسران کی آمد پر میجر طفیل محمد اٹھے، انہیں سلیوٹ کیا اور کہا، جناب میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں، دشمن بھاگ چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہسپتال پہنچ گئے اور شہید ہو گئے۔ ان کے اس عظیم کارنامے پر انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ اس کے بعد اس کی مشق دیکھیں، جس میں سوال نمبر 1 ہے، سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ پہلا سوال دیکھیں، میجر طفیل محمد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ میجر طفیل محمد 1914 میں مشرقی پنجاب کے ایک علاقے ہوشیارپور میں پیدا ہوئے۔ بھارتی فوجیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میجر طفیل محمد نے کتنے جوانوں کا انتخاب کیا؟ بھارتی فوجیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میجر طفیل محمد نے 75 جوانوں کا انتخاب کیا۔ دشمن پر حملے کے لیے میجر طفیل محمد نے کیا حکمت عملی تیار کی؟ دشمن پر حملے کے لیے انہوں نے یہ حکمت عملی تیار کی کہ انہوں نے اپنی فوج کو 3 دستوں میں تقسیم کر دیا اور اپنے ماتحت محمد اعظم کو 2 دستوں کا نائب مقرر کیا۔ تیسرا دستہ انہوں نے اپنی قیادت میں لیا۔ آگے دیکھیں، پاک فوج کے اعلیٰ افسران کی آمد پر میجر طفیل محمد نے کیا کہا؟ پاک فوج کے اعلیٰ افسران کی آمد پر وہ اٹھے، انہیں سلیوٹ کیا اور کہا، جناب میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں، دشمن بھاگ چکا ہے۔ ڈاکٹروں نے کس بات پر حیرت کا اظہار کیا؟ ڈاکٹروں نے اس بات پر شدید حیرت کا اظہار کیا کہ اتنا زخمی ہونے کے باوجود اور 3 گولیاں لگنے کے باوجود نہ صرف وہ 5 گھنٹے زندہ رہے بلکہ انہوں نے دشمن کا مقابلہ بھی کیا۔ میجر طفیل محمد کو کون سا اعزاز ملا؟ میجر طفیل محمد کو نشان حیدر سے نوازا گیا، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ اس کے آگے بیٹا سوال نمبر 2 دیکھیں، سبق کے حوالے سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ اس میں پہلی سٹیٹمنٹ دیکھیں، میجر طفیل محمد فوج سے وابستہ ہوئے 1943 میں۔ میجر طفیل محمد کو کس محاذ پر تعینات کیا گیا؟ لکشمی پور۔ میجر طفیل محمد کو 3 گولیاں لگیں پیٹ میں۔ دشمن کی فوج نے قبضہ کر رکھا تھا ٹیلے پر۔ میجر طفیل محمد نے دشمن کی چوکی پر پھینکا دستی بم۔
میجر طفیل محمد گولیاں لگنے کے بعد زندہ رہے 5 گھنٹے۔ آگے سوال نمبر 3 دیکھیں۔ نیچے دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہاں پہ انہوں نے کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، آپ نے ان کے جملے بنانے ہیں۔ سوال نمبر 4 غلط جملوں کو درست کر کے دوبارہ لکھیے۔ یہاں پہ کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان میں دیکھنا ہے کہ کیا غلطی ہے اور انہی جملوں کو دوبارہ لکھنا ہے آپ نے اس غلطی کو درست کر کے۔ سوال نمبر 5 پہ ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد الفاظ تحریر کیجیے۔ متضاد الفاظ الٹ الفاظ کو کہتے ہیں، یعنی کہ اپوزٹ ورڈز کو۔ یہاں پہ کچھ الفاظ انہوں نے دیے ہوئے ہیں، آپ نے ان کے متضاد لکھنے ہیں۔ اس کے بعد ویک 9 کے سلیبس پر دیکھیں، مندرجہ ذیل الفاظ معنی لکھیں اور یاد کریں۔ اعصاب، عصب کی جمع، نسیں، رگیں، پٹھے، بھانپ لینا، جان لینا، پسپا ہونا، شکست کھا کر بھاگ جانا، پیچھے ہٹنا، یلغار، حملہ، دعویٰ، دفاع، حفاظت، شجاعت، بہادری، عسکری، فوجی، معرکہ، میدان جنگ، مقابلہ، نائب، مددگار، مختار، قائم مقابلہ، نذرانہ، تحفہ، وہ چیز جو بطور پیشکش دی جائے۔ اس کے بعد آپ کو سرگرمی دی ہوئی ہے جس میں آپ نے نشان حیدر کا مفہوم بتانا ہے اور نشان حیدر پانے والے شہیدوں کے نام لکھنے ہیں۔ آگے اردو قواعد و انشاء کا دیکھیں۔ جملے کی اقسام یاد کریں اور سرگرمی نمبر 1 حل کریں۔ جملے کی اقسام اور ان کی ڈیٹیل آپ کی بک کے پیج نمبر 4 پر دی ہوئی ہے۔ اس میں سب سے پہلے دیکھیں جملے کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 مثبت جملہ، نمبر 2 منفی جملہ، نمبر 3 سوالیہ جملہ۔ مثبت جملہ، سیدھے سادے جملے کو مثبت جملہ کہتے ہیں، یعنی ایسا جملہ جو آسانی سے بولنے، لکھنے اور پڑھنے سے سمجھ میں آ جائے۔ ایسے جملوں کے آخر میں یہ علامت استعمال کی جاتی ہے جس کو وقفہ کہتے ہیں، یعنی کہ جب جملہ جہاں پہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم یہ والی علامت استعمال کرتے ہیں اور اس علامت کو وقفہ کہتے ہیں۔ مثلاً اسلم نے خط لکھا، میں نے کتاب میز پر رکھی، باغ میں پھول کھلتے ہیں، وغیرہ۔ اس کے آگے منفی جملہ، ایسا جملہ جس میں نہ اور نہیں کا استعمال ہو منفی جملہ کہلاتا ہے، یعنی ایسا جملہ جس میں آپ کسی کام کو کرنے سے منع کریں اس کو منفی جملہ کہتے ہیں۔ مثلاً اسلم نے خط نہیں لکھا، کتاب میز پر نہیں ہے، باغ میں پھول نہیں ہیں، وغیرہ۔ اس کے آگے دیکھیں سوالیہ جملہ، ایسا جملہ جن میں کوئی سوال پوچھا جائے سوالیہ جملہ کہلاتا ہے۔ ایسے جملے کے آخر میں سوالیہ علامت ضرور آتی ہے۔ سوالیہ جملے میں کیا، کہاں، کون سا وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً کیا سلمان نے نیا قلم خریدا، آپ کا گھر کہاں ہے، تم کون سی جماعت میں پڑھتے ہو، وغیرہ۔ اس کے آگے سرگرمی دیکھیں۔ مندرجہ ذیل ہر جملے کے سامنے لکھیے کہ وہ جملے کی کون سی قسم ہے۔ مثبت جملے کو منفی جملے میں اور منفی جملوں کو سوالیہ میں اور سوالیہ جملے کو مثبت میں تبدیل کیجیے۔ مثلاً بارش ہو رہی ہے، مثبت جملہ، اس کا منفی جملہ ہم اس طرح بنائیں گے، بارش نہیں ہو رہی۔ یہاں پہ کچھ جملے دیے ہوئے ہیں، اس میں جو مثبت جملے ہیں ان کے آپ نے منفی جملے بنانے ہیں اور جو منفی جملے ہیں ان کے آپ نے سوالیہ جملے بنانے ہیں، اور جو سوالیہ جملے ہیں ان کے آپ نے مثبت جملے بنانے ہیں، اور ہر کسی کے آگے لکھنا ہے کہ یہ جملے کی کون سی قسم ہے۔ اس کے بعد دیکھیں عبارت نمبر 2 پڑھیں اور نیچے دیے گئے سوالات کے جواب تحریر کیجیے اور عبارت کا مناسب عنوان بھی تحریر کیجیے۔ یہ آپ کی بک کے صفحہ نمبر 108 پر ہے۔ اردو اور اردو گرامر کا آج کے لیے اتنا ہی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔